دوستو آج ہم بات کریں گے مغل سلطنت کے اس مہان یودھا کے بارے میں جو بھارت کا مغل حکمران تھا۔ اس نے 40 سالوں تک لگاتار جنگیں لڑی اور بھارت کی سرحدوں کو افغانستان تک پہنچا دیا۔ اس کے شاسن کال میں بھارت دنیا کا سب سے امیر دیش بن گیا تھا۔ ان کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور سینائیں موجود تھی۔ اس نے سب سے پہلے چین کو فتح کیا تھا۔ ان کے دور میں بنائی گئی شالیں دنیا بھر میں بیچی جاتی تھی۔ ان کے شاسن کال میں ڈالر کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں، جن کا اتہاس ہمارے سے چھپایا گیا اور جن کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ہندوؤں کو جبراً مسلمان بنایا۔ حقیقت میں کیسے تھے اورنگزیب عالمگیر؟ کیا تھا ان کا اتہاس؟ ان کے دور میں مغل سلطنت کتنی طاقتور تھی؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کی کوشش کریں۔ دوستو، یہ بات اس دور کی ہے جب بھارت کے اندر شاہجہاں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے اور یہ چاروں بیٹے ان کی بیگم ممتاز محل سے تھے۔ ممتاز محل وہ بیگم تھی جن کی یاد میں تاج محل بنوایا گیا تھا۔ ان کے 4 بیٹوں میں سے ایک کا نام دارا شکوہ تھا اور دوسرے کا نام شاہ شجاع تھا اور تیسرے کا نام اورنگزیب عالمگیر تھا اور چوتھے کا نام مراد بخش تھا۔ 1657 میں جب ہندوستان کا بادشاہ یعنی شاہجہاں کافی بیمار ہو گیا اور ان کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی، اصل میں شاہجہاں کی خواہش یہ تھی کہ مغل سلطنت کی کمان دارا شکوہ ہی سنبھالے۔ لیکن دوستو، دوسری طرف شاہجہاں کے بیٹوں کو دارا شکوہ کا بادشاہ بننا منظور نہیں تھا، لہٰذا چاروں بیٹوں میں کافی دنوں تک جنگیں چلتی رہی جس میں اورنگزیب کی جیت ہو گئی۔ 1658 میں اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کے تخت پر بیٹھ گئے اور ہندوستان کے تخت پر بیٹھتے ہی انہوں نے اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دیا تھا اور لگاتار قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت دنیا کی دولت کا 1/4 حصہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس تھا اور وہ اس وقت شکتیشالی اور سب سے امیر آدمی تھے، یہاں تک کہ اس دور کی مغل سلطنت کو مہان سلطنت عثمانیہ سے بھی طاقتور بتایا جاتا ہے۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ مغل سلطنت کے اتنے امیر بادشاہ ہونے کے باوجود بھی سلطنت کے مال سے اپنے اوپر 1 بھی روپیہ خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ اپنا خرچہ خود محنت کر کے اٹھایا کرتے تھے۔ وہ ٹوپی بنا کرتے تھے جن کو بیچنے کے بعد ملنے والوں پیسوں سے اپنا خرچہ اٹھاتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر وہ پہلے مغل حکمران تھے جو مکمل حافظ قرآن تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں شراب جیسی نشیلی چیزوں پر پوری طرح سے پابندی لگا دی تھی۔ وہ اپنی پوری زندگی اسلامک قاعدہ قانون سے چلے۔ دوستو، ایک بہت بڑا الزام جو اورنگزیب عالمگیر پر ہمیشہ لگتا آیا ہے کہ وہ ہندو ویرودھی تھے، بلکہ سچی ہے کہ ان کے دربار میں کام کرنے والے 36% لوگ ہندو تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہندو پنڈتوں کی سرکاری نوکری کا انتظام بھی کیا تھا۔ وہ ایسا کرنے والے ہندوستان کے پہلے بادشاہ تھے۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، اورنگزیب عالمگیر ہندوستان پر راج کرنے والے 6 مغل بادشاہ تھے۔ آخرکار سن 1707 میں 50 سالوں تک ہندوستان میں حکومت کرنے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، یہ تھا مغل سلطنت کے سب سے طاقتور اورنگزیب عالمگیر کا اتہاس۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اورنگزیب عالمگیر کا صحیح اتہاس پڑھیں اور ان کے بارے میں جانیں۔